کیا کرتے ہیں حضرات گرامی، وہی ڈپلیکیٹ حسینی مارکیٹ میں ٹہل رہے ہیں نا. آپ اوریجنل حسینی اگر آپ پوچھیں گے ذرا بتاؤ آپ ہم سے پکے حسینی ہو بابو، ذرا بتاؤ ہم سے پکے حسینی ہو، ہے نا؟ آپ کربلا بھی جاتے ہو، مسجد جاؤ یا نہ جاؤ کربلا ضرور جاتے ہو، پکے حسینی ہو. یہ بتاؤ امام حسین کربلا گئے تھے؟ اگر پڑھا لکھا ہوگا سمجھدار ہوگا نا تو یہی کہے گا امام حسین کربلا گئے تھے شریعت کو بچانے. آپ کہیے، سوال کیجیے، کیا کربلا کے میدان میں بھارت میں جو مصنوعی کربلا ہے، کیا وہاں پر جانا اور بہن بیٹیوں کو ماؤں کو لے جانا یہ شریعت ہے؟ وہاں ہماری مائیں بہنیں کھڑے ہو کر کے بازار میں سر کھول کر کے گول گپے کھائیں، کیا یہ شریعت ہے؟ آزان کا وقت ہو جائے آزان نہ ہو، کیا یہ شریعت ہے؟ نماز نہ پڑھی جائے، نماز قضا ہو جائے، کیا یہ شریعت ہے؟ کھڑے کھڑے پانی پینا، کھانا کھانا وہاں پر، کیا یہ شریعت ہے؟ وہ کہے گا نا جو ہمیشہ کربلا جاتا ہے اسی محرم شریف کے مہینے میں خوب نعرہ لگاتے، کہیں کہ ایسا تو کچھ نہیں ہوتا. کہیے شرم کرو، ذرا سا شرم کرو صاحب، شرم کرو. آج دیکھ رہے ہیں نا جلسے بھی بہت ہو رہے ہیں، تقریریں بھی بہت ہو رہی ہے، کانفرنس بھی بہت ہو رہی ہے. ہمارے علماء کرام کم دنوں سے تبلیغ نہیں کر رہے ہیں، رات رات پر آپ کے لیے جاگ رہے ہیں، آپ کو سنا رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں شریعت ہے کیا. لیکن کمی کیا ہے کہ ہمارے اندر عمل کی کمی ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا اسلام خطرے میں ہے، میں کہتا ہوں قسم خدا کی اسلام نہ کل خطرے میں تھا، نہ خطرے میں ہے، نہ خطرے میں ہو سکتا ہے. اسلام کبھی خطرے میں نہیں تھا، بلکہ مسلمان اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے مسلمان خود خطرے میں ہے. حضرات گرامی توجہ سے، وہ کہے گا نہیں کربلا کے میدان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. کہو کہ شرم کرو. کل اگر میدان محشر میں آقا حسین نے تجھ سے پوچھ لیا کہ جس شریعت کو میں نے 3 دن بھوکے پیاسے رہ کر کے سجدہ کر کے جس شریعت کی آبرو بچائی تھی، تو میرے نام پہ کربلا اسی شریعت کی دھجیاں اڑانے کے لیے جاتا ہے، کیا جواب دو گے حضرات گرامی؟ میں کہتا ہوں کربلا ضرور جاؤ، لیکن کربلا شریعت کی دھجیاں اڑانے کے لیے نہ جاؤ، بلکہ کربلا عظمت حسین بیان کرنے کے لیے جاؤ، اسلام کا جھنڈا کفار کے سینے میں گاڑنے کے لیے آپ کربلا آپ اس لیے جاؤ. آپ کیا سمجھتے ہیں کربلا جاتے ہیں شریعت کی دھجیاں اڑانے کے لیے؟ ہم کیا چاہتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیا امام حسین ہمارے مرثیہ کے محتاج ہیں؟ کیا امام حسین ہماری منقبتوں کے محتاج ہیں، ہماری تقریروں کے محتاج ہیں، ہمارے جلسوں کے محتاج ہیں، ہمارے لنگر کے محتاج ہیں، ہماری سمیلوں کے محتاج ہیں، ہمارے کھچڑوں کے محتاج ہیں، محتاج ہیں، ہمارے ذکر کے محتاج ہیں؟ کیا 9ویں 10ویں محرم آئے، محرم شریف کا مہینہ آئے تبھی ہم یاد کریں؟ کیا ہم یاد کریں گے تب بھی حسین یاد آئیں گے؟ لا. آپ کہیں گے کہ حسین ہمارے کھچڑوں کے محتاج نہیں ہے، ہماری سبیلوں کے محتاج نہیں ہے، ہماری منقبت اشعار کے محتاج نہیں ہے، ہماری خطابت کے محتاج نہیں ہے، ہمارے جلسوں کے محتاج نہیں ہے، بلکہ رب کائنات نے ایسا انتظام کر دیا تھا. سنیے توجہ کے ساتھ، میرے رب نے ایسا انتظام کر دیا تھا کہ حسین یاد آ رہے ہیں. ارے جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے اس کے بعد اس کی یاد آتی ہے، لیکن حسین ابھی خاتون جنت کی گود میں نہیں آئے ہیں، لیکن حسین یاد آ رہے ہیں. صحابہ کرام ہیں، نماز میں پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، حسین پر درود پڑھا جا رہا ہے. حسین نہیں آئے ہیں، حسین پر درود پڑھا جا رہا ہے. حسین جب آ گئے ہیں تب بھی درود پڑھا جا رہا ہے. حسین آج اپنی قبر مبارک میں آرام فرما ہے تب بھی حسین کو یاد کیا جا رہا ہے. ارے ہم کیا چاہتے ہیں، ہم حسین کو یاد کریں گے تبھی حسین یاد آئیں گے؟ نہیں، میرے مولا نے رب کائنات نے ایسا انتظام کر دیا ہے، جہاں جہاں اذان ہوگی وہاں حسین کے نانا کا ذکر آئے گا، جہاں جہاں نماز ہوگی وہاں جہاں جہاں سجدہ ہوگا حسین یاد آئیں گے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، لاؤ کوئی ایسی نماز جہاں سجدہ ہو اور حسین کو یاد نہ کیا جاتا ہو. آپ کہیں گے مولانا صاحب ایسی کوئی نماز پوری دنیا میں نہیں موجود ہے. حضرات گرامی میں کہہ رہا ہوں حسین یاد آ رہے ہیں، چاہے حرمین کی مسجد ہو حسین یاد آ رہے ہیں، چاہے فلسطین کی مسجد ہو حسین یاد آ رہے ہیں، چاہے آپ کی جامع مسجد ہو حسین یاد آ رہے ہیں. ارے فجر میں جاؤ تو حسین یاد آ رہے ہیں، ظہر میں جاؤ تب بھی حسین یاد آ رہے ہیں، عصر میں جاؤ تب بھی حسین یاد آ رہے ہیں، مغرب میں جاؤ تب بھی حسین یاد آ رہے ہیں، عشاء میں جاؤ تب بھی حسین یاد آ رہے ہیں. ارے میں کہنا چاہتا ہوں آپ
بنو, ہو سکے یہ پیغام میرا لے کر کے جانا یہاں سے, شاید اتر جائے میرے دل میں میری بات. آپ صرف حسین کو یاد نہ کرے, 9ویں محرم آئے تب حسین کو یاد کرے, 10ویں محرم آئے تب حسین کو یاد کرے. نہیں, محرم آئے تب بھی حسین یاد آ رہے ہیں, ذی الحج میں بھی یاد آ رہے ہیں, ربیع الشریف میں بھی یاد آ رہے ہیں. میرے رب نے ایسا انتظام کر دیا تھا. حضرات گرامی, آپ پکے حسینی بن جاؤ. ارے جس نماز کو امام حسین میں سجدے میں اپنے سر کو رکھ کر اپنا سر کٹایا تھا, جس نماز کے لیے, جس شریعت کے لیے, اس شریعت کا لباس آنا ضروری ہے. آپ فجر میں جاؤ تاکہ آپ کی نماز فجر بولے دیکھو حسینی آ گیا ہے. آپ ظہر میں جاؤ, آپ کی ظہر بولے دیکھو حسینی آ گیا ہے. آپ عصر میں جاؤ, آپ کی عصر بولے دیکھو حسینی آ گیا ہے. آپ عشاء میں جاؤ, آپ کی عشاء بولے دیکھو حسینی آ گیا ہے. تاکہ زمانہ آپ کے سجدے کو دیکھ کر کے بولے ارے جب حسینیوں کے سجدے کا یہ عالم ہے تو کربلا کے میدان میں حسین کے سجدے کا عالم کیا رہا ہوگا. اس لیے اقبال نے کہا تھا, ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں, میں نے ایک سجدہ سرزمین کربلا سے لیا. سچے پکے حسینی بن جاؤ, ڈپلیکیٹ حسینی بن جاؤ. امام حسین نے جو پیغام دیا تھا, لنگر آباد میں ہے, فاتح آباد میں ہے, کھچڑ آباد میں ہے, لیکن امام حسین نے جس شریعت کو بچایا, حضرات گرامی, اس شریعت کی حفاظت پہلے, شریعت کی حفاظت پہلے. آپ سب سے بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین, لیکن شریعت کی بات آئی آپ میدان کربلا میں موجود ہیں. شریعت کی بات آئی آپ مسجد نبوی کے امام ہیں, امامت کو چھوڑ دیا. حضرات گرامی, جتنے لوگ بھی ہیں جب شریعت کی بات آئے اپنے آپ کو غلام حسین کہتے ہیں, نعرہ آپ ہی لگاتے ہیں. آپ کہتے ہیں نا, ایک جملہ میرا نوٹ کیجئے گا حضرات گرامی, توجہ کے ساتھ, کہ لوگ فخر کرتے ہیں آزادی پر, ہمیں فخر ہے کہ حسین کے غلام. لوگ آزادی کی بات کرتے ہیں, ہمیں فخر ہے کہ آقا حسین کے غلام. کیوں؟ حسین کی غلامی میں عزت ہے, حسین کی غلامی میں کرامت ہے, حسین کی غلامی میں تقدس ہے, حسین کی غلامی میں اسٹیٹس ہے, معراج ہے, عروج ہے. ارے حسین کی غلامی میں عزت ہے, عظمت ہے, اسٹیٹس ہے, معراج ہے, عروج ہے. حسین کی غلامی کے صدقے مصطفیٰ ملتے ہیں, حسین کی غلامی کے صدقے خدا ملتا ہے, حسین کی غلامی کے صدقے دل کو سکون. سبحان اللہ. سچے پکے آپ بنے تب نا, مسئلہ ایسے نہیں ہوگا. میرے امام حسین کا پیغام کیا تھا, کربلا کی ابتدا بھی آسان سے ہوتی ہے, کربلا کی انتہا بھی نماز کو ختم ہوتی ہے, حضرات گرامی سجدے پر ہوتی ہے. لیکن آج ہم کہاں پر ہیں, بہت واقعات کربلا سنتے ہیں, ساری چیز سنتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کربلا سب کو پڑھنا چاہیے. کربلا ایک مکمل دستور زندگی ہے, ایک حیات کا نام ہے. حضرات گرامی, ایک مکمل دین کا نام ہے. آپ سمجھیے میرے امام حسین نے کیا پیغام دیا تھا. ایک میری ایک روایت یاد آ گئی, آپ سن لیں. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا, میں اپنی بات کو ان کی طرف لے چل رہا ہوں. حضرات گرامی توجہ سے آپ سنیے. یہی اگر آپ عمل کر لیے, جن لوگوں نے خلوص کے ساتھ جلسہ رچایا بسایا ہے اور علماء کرام حاصل ہیں, اتنی ساری باتیں آپ کو بتایا. اگر کوئی ایک بندہ بھی سچا پکا نمازی بن گیا نا, حسینی بن گیا, ان کی محنتیں وصول ہیں, ہماری محنتیں بھی وصول ہیں, ان کے سارے پیسے وصول ہیں, ساری چیزیں وصول ہیں. حضرات گرامی سنیے گا توجہ کے ساتھ. میرے آقا حسین کا پیغام کیا تھا. حاتم طائی کا نواسہ, حاتم طائی کا نواسہ اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے. حاتم طائی تو سبھی جانتے ہوں گے نا, سیریل بھی دیکھے ہوں گے, ہے نا, مشہور تھا, بہت جود و سخا والا تھا, بہت سالہ اس کے پاس دولت تھی. کوئی غریب ہو چاہے امیر ہو, اس کے دروازے سے کبھی واپس نہیں آئے. حاتم طائی کا نواسہ اپنے دوستوں کی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے اور باتیں کرنے لگا کہ میرے نانا نے اپنے محل کے 8 دروازے بنائے تھے, 8 دروازے بنائے تھے, اور اعلان کر دیا تھا اگر پہلے پہ نہ ملے دوسرے پہ چلے آنا, دوسرے پہ نہ ملے تیسرے پہ چلے آنا, تیسرا والا کنڈی لگا لے چوتھے پہ چلے آنا, چوتھا والا سو جائے 5ویں پہ چلے آنا, 5واں والا اعلان کر دے 1 سال بعد کھلے گا, 6ٹھے پہ چلے جانا. اتنے میں میرے آقا کے نواسے حسین حسینی وہ تو بول رہے ہیں, آخری بار میں کر رہا ہوں, آپ کو وقت نہیں لوگا, میں جا کر وہاں گھبرا گئے, ہے نا. میرے آقا کے نواسے امام حسین نے آپ نے آواز دی کہ تیرے نانا نے قوم کو 8 دروازہ دکھایا تھا, میرے نانا نے اپنی امت کو 1 دروازہ دکھایا تھا.
अपनी कौम को 8 दरवाजा दिखाया था, मेरे नाना ने अपनी कौम को 1 दरवाजा दिखाया था। तेरे नाना ने अपने महल के 8 दरवाजे बनाए थे, ऐलान कर दिया था पहले में न मिले दूसरे में चले आना, दूसरे में न मिले तीसरे में चले आना, तीसरा वाला सो जाए चौथे में चले आना, चौथे में न मिले 5वें में चले आना। मतलब क्या है, पहला भी बंद हो सकता है, दूसरा भी बंद हो सकता है, तीसरा भी बंद हो सकता है, चौथा भी बंद हो सकता है, 5वां भी बंद हो सकता है। लेकिन मेरे नाना ने अपनी कौम को 1 दरवाजा बताया था और ऐलान कर दिया था, अरे सुबह को आ तेरी मर्जी है, शाम को आ तेरी मर्जी है, रात में आ तेरी मर्जी है, दिन में आ तेरी मर्जी है, अमीर हो आ तेरी मर्जी है, गरीब हो तब भी आ तेरी मर्जी है, सेहत में आ तेरी मर्जी है, बीमारी में आ तेरी मर्जी है, मर्द हो औरत हो जहां पर है वहीं पर आ, अरे उसकी बारगाह में आना, अपने सर को झुकाना तेरा काम है। वो तेरे दामन को अपनी रहमतों से, अपनी मोहब्बतों से, अपनी इनायतों से भर देना मेरे रब का। ये इमाम हुसैन का पैगाम है। मसले क्या है कोई बता दे, नमाज होती है जाके नमाज लाते गिराने के बता दे, नारे लगाते हैं आप ना, हम हुसैनी हैं, हम हुसैनी हैं। बड़े मसले होते हैं, वाकया सुनाना मेरा मकसद नहीं है। इमाम हुसैन के ऊपर जब मदीने की सरजमीन तंग कर दी गई, आपको परेशान किया गया, जब आपने चाहा, आपने वाकयात बहुत सुने, मैं वाकया नहीं सुनाना चाहता हूँ, मैं जब तक कोई नतीजा ना फंस कर रोदराते गया। आप गए नाना की मज़ार पर हाजिरी दी, ये आपने सुना, अपनी अम्मी जान की मज़ार पर हाजिरी दी, ये भी आपने सुना। जब मक्के जाने की तैयारी करने लगे, अपने घर वालों को हुक्म दिया, सभी का नाम आ रहा है, सभी का नाम आ रहा है, लेकिन एक बच्ची है जिसका नाम नहीं आ रहा है, जिसको हजरत सोहरा कहते हैं। सुनिएगा तवज्जो के साथ, अगर मेरी माई बहनाएं सुन रही है तो उनके लिए पैगाम जरूरी है, घर के जो जिम्मेदार बैठे हुए जरूर उनके लिए पैगाम कराना, सच्चे पक्के हुसैनी बनिए। नाम नहीं आ रहा है, सोहरा कहने लगी, बाबा जान मुझे भी ले चलिए। मुझे क्यों नहीं ले चल रहे? इमाम हुसैन ने कहा कि बेटी तेरी तबीयत नहीं ठीक है, तू अभी इस लायक नहीं है, तेरी तबीयत नासाज है, तू चल नहीं सकती, सवारी पर सवार नहीं हो पाएगी, इसलिए तुझे नहीं ले चल रहा हूँ। लेकिन सोहरा मचल कहने लगी, बाबा जान मुझे ले चलिए, मुझे मालूम है आप सोचते होंगे जंग में, करबला के मैदान में औरतों का क्या काम है, सोहरा का क्या काम है, लेकिन सुनिएगा सोहरा का पैगाम। सोहरा ने कहा था, बाबा मुझे ले चलिए, मैं आपके बहुत काम आऊंगी हजरात गिरामी। ये वो काम नहीं जो आज हम समझते हैं, लेकिन सोहरा ने कहा था, बाबा मुझे ले चलिए, मैं आपके बहुत काम आऊंगी। इमाम हुसैन ने कहा था, बेटी तू जाने के लायक नहीं है, तेरे अंदर इतनी सकत नहीं है, तू कमजोर हो गई है, तू सवारी पर बैठ नहीं सकेगी, मैं अली अकबर को भेज करके मंगा लूंगा। लेकिन सोहरा ने कहा था, सुने अगर मेरी माए बहनें सुन रही हैं, घर के जिम्मेदार अगर यहाँ पर बैठे हो हजरात गिरामी, सुनिएगा तवज्जो के साथ, और आखिरी बात अपने दिल दिमाग पर नक्श कर लीजिए हजरात गिरामी। सोहरा ने कहा था, बाबा मैं आपके बहुत काम आऊंगी। क्या काम था? उसने कहा था, सोहरा ने कहा था, बाबा जान जब मस्जिद से फजर की आजान की आवाज आती है, सबसे पहले मैं उठती है, और आपके सबसे पहले मैं उठती हूँ, और आपके लिए वजू का पानी मैं लेकर के आती हूँ, भाई अली अकबर के लिए इमामा मैं लेकर के आती हूँ, अम्मी जान के लिए मुसल्ला मैं बिछाती हूँ, फूफी जान को कुरान मैं देती हूँ नमाज के बाद पढ़ने के लिए, अली और सकीना को कुरान मैं पढ़ाती हूँ, और अली असगर भाई को झूला मैं झुलाती हूँ। अरे बाबा मुझे ले चलिए, करबला के मैदान में मैं आपके बहुत काम आऊंगी, वहां जब मेरा भाई आजान देगा, अली अकबर आपके लिए वजू का पानी मैं लेकर के आऊंगी, और फूफी के लिए मुसल्ला मैं बिछाऊंगी, कुरान मैं दूंगी, भाई अली अकबर के लिए इमामा मैं लेकर के आऊंगी, और जब कोई जख्मी हो जाएगा, जब किसी को चोट लगेगी, अपनी दादी की सुन्नतों पर अमल करते हुए मैं उसे मरहम पट्टी करूंगी। बाबा मुझे ले चलिए, मुझे जरूर ले चलिए हजरात गिरामी। सुनिए, मैं अपनी कौम की बेटियों से पूछना चाहता हूँ, अपनी माँ बहनों से पूछना चाहता हूँ, घर के जिम्मेदारों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा किया है, क्या आपने कभी ऐसा किया है अपने भाइयों को तैयार करके मस्जिद भेजा हो? क्या आप भी अपने बाप के लिए कभी वजू का पानी रखती है फजर में? क्या उन भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप भी फजर के लिए उठते हैं कि आपकी छोटी बहन आपके लिए इमामा लेकर के आए, आपके लिए टोपी लेकर के आए? मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने कभी
بھی اپنی بہنوں کو قرآن پڑھایا ہے؟ کیا آپ بھی اپنی امی جان کے لیے مصلی بچھاتی ہیں حضرات گرامی؟ ارے جب محرم کا وقت آتا ہے سب سے پہلے چراغ آپ جلاتی ہے، جب محرم آتا ہے موم بتی آپ جلاتی ہے، سب سے پہلے موم بتی آپ جلاتی ہے، چراغ آپ جلاتی ہے، موم بتی آپ جلاتی ہے، کھچڑے آپ بناتی ہے، ملیدہ آپ بناتی ہے، چراغ آپ جلاتی ہے۔ سنیے میری بات، ارے چراغ جلانا بھی ٹھیک ہے، موم بتی جلانا بھی ٹھیک ہے، سبیلے پلانا بھی ٹھیک ہے، خیرات و برکات کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن سنیے توجہ کے ساتھ، چراغ جلانا ٹھیک ہے لیکن سب سے پہلے اپنے گھروں میں کردار صغرا کا چراغ جلاؤ، قسم خدا کی، تب تو تم سچے حسینی بھی ہو اور میدان عمل میں بھی ہو۔ واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کربلا، علمائے سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سچے پکے حسینی بننے کی کوشش کیجیے، خدا را اپنی ایمان کی حفاظت کیجیے۔ خدا را آج مسلمانوں کے کیا حالات ہیں کسی سے چھپے ہوئے نہیں، جتنا آج مسلمانوں کو اتحاد اور اتفاق کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے، جتنا آج انہیں دین کے لیے کام کرنا چاہیے، شاید کسی زمانے میں تھے حضرات گرامی۔ اسلام یوں ہی ہمارے دربار میں نہیں آ گیا، اور سچے پکے حسینی بنیے، نام و نہاد کے نہیں، میدان عمل میں آئیے، اس لیے کہ دل برا بھی حسین ہے، غم عاشقہ بھی حسین ہے، صف برزبی بھی حسین ہے، سر آسماں بھی حسین ہے۔ جہاں فیصلے ہو ضمیر کے کسی آدمی کے خمیر کے، وہاں لاکھ ابن زیاد ہو، وہاں ایک جاں بھی حسین ہے۔ میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں یزیدیت کا وکیل ہوں، میں یزیدیت کی دلیل ہوں، میں حسینیت کی سبیل ہوں، میرا صاحبہ بھی حسین ہے کہ حسین ایک دل نشی کہانی، حسین دستور حق کا بانی، حسین عباس کا سراپا، حسین اکبر کی نوجوانی، حسین قاسم کی کم نمائی، حسین اصغر کی بے زبانی، حسین دجلہ کا خشک سائل، حسین سہارا کی بے قراری، حسین دل ہے، حسین جاں ہے، حسین ذہنوں کا آسماں ہے، ارے اٹھا رہا ہے جو لاش اکبر، حسین بوڑھا نہیں جوان ہے، حسین تنہا تھا کربلا میں، حسین کا ذکر 400 ہے، فرات کی نبض رک گئی ہے، حسین مصروف گفتگو ہے، صحابہ کی انجمن سے پوچھو حسین پیغمبر کا ہو بہو۔ میں نے جو کچھ بیان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھ کو، اس کے بعد تمامی حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ طوفان نور لانے سے کیا فائدہ؟ دو اشکال